नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलस, अहबाब गिरामी, जिन जिन्नात आसिब जादू टूने नजर बद, ये वो जुमले हैं जो किसी तसव्वुर का नाम नहीं है। हमारा हर घर, हर दूसरा फर्द इन अल्फाज के नश्तरों से जख्मी है, परेशान है। अल्लाह करे इनके साथ भी वही हो जो कभी हमारी मुरीदके की दीवारों पे वाल चाकिंग की हुई होती थी, तबीबों की तरफ से, हकीमों की तरफ से। तो वो 15-20 बीमारियां देख के पढ़ के यूं लगता था कि ये सारी मेरे अंदर ही। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करूंगा गुफ्तगू के इख्तिताम तलक ये मुतल्लका चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। जो बाकी रह जाएं वो यकीन कामिल के साथ जिस रुकिये का ऐलान किया गया है वो दुआएं साथ ले जाइएगा। तो सुबह शाम की जो डोज है वो लेते रहिएगा, अल्लाह ताला करम करेगा। मौजू की तरतीब उल्टी रखी गई है। आगाज हर चीज का नजर से होता है। नजर से क्यों होता है? अल्लाह ने 32 करोड़ इंसान को मुफ्त में राड एंड कोन्स दिए हैं जो उसकी नजर को रंग अता करते हैं। अगर ये राड और कोन्स का सिलसिला जो मालिक ने इंसान को दिया है ना हो तो हम कलर ब्लाइंड होते हैं। दुनिया देखते मगर उसके रंग न परख सकते, इशारे पे खड़े होते, चले होते, पता ना होता कि कौन सा कलर है, रुकना है या चलना है। अल्लाह ताला ने आंख को नज़र दी है, नज़र को नज़ारा चाहिए, इसलिए अल्लाह ने कायनात में बेशुमार मनाजिर बना दिए। उनमें से हर शख्स का चेहरा भी एक मंजर है। आंख जब देखती है तो इसे या तो वो चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अगर चीज़ अच्छी लगे तो इसके अंदर 4 चीज़ें पैदा होती हैं, बुनियादी तौर पे 2 हैं। या उस चीज़ से इसे मोहब्बत हो जाती है या उससे नफरत हो जाती है। मोहब्बत हो तो जो ही आंख किसी चीज़ को देखती है तो उसके बारे में इंसान के वजूद के अंदर जो हार्मोन्स हैं, जिन्हें हम अपनी जुबान में गुदूदें कहते हैं या अरबी में गुद्दा कहते हैं, ये तेजी के साथ हार्मोन्स की मिकदार को जब बढ़ाते हैं तो हमारा उस चीज़ के बारे में या तो रश्क पैदा होता है या हसद पैदा होता है।
اگر اس چیز سے رشک پیدا ہو تو یہ اچھا ہے، اور شریعت نے یہ علاج بھی بتایا ہے۔ اگر معاملہ حسد میں چلا جائے تو یہ نفرتوں کی وہ شدتوں کی انتہا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ سامنی چیز کو تڑپا کے رکھ دے یا جلا کے رکھ دے۔ سورج کی لائٹیں، کرنیں روشنی بھی دیتی ہیں، حرارت بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ روشنی بھی مطلوب ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس کی گرمی چیزوں کے پکنے کے لیے، دیگر کئی معاملات کے لیے، پگھلانے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ سردیوں میں یہی روشنی ہمیں اور دھوپ کتنی اچھی لگتی ہے، گرمیوں میں تکلیف دیتی ہے۔ اگر انہی کرنوں کو ہم فوکس کر دیں کسی جگہ، ایک پوائنٹ پہ مرکوز کر دیں، آپ عدسہ لے کے کسی نظر والی اینک کو کسی کاغذ کے اوپر اس کا نقطہ بنائیں سورج کی طرف کر کے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کاغذ کو آگ لگ جائے گی۔ آنکھ کا اور نظر کا یہی معاملہ ہے۔ اگر تو کسی چیز پہ پڑے اور پڑھنے کے بعد یہ پھیل جائے اور اس میں مثبت پہلو آ جائے تو یہ نظر مفید ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اپنی جتنی بھی نظر بد ہے اسے نظر خیر میں بدلیں گے انشاءاللہ۔ ایک فطرتی بات ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو پہلے دیکھتا ہے، وہ نہیں تھی اور آتی ہے، تو دل للچاتا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ سیب ہی لینے، 10 قسم کے سیب پڑے ہوئے ہیں، تو نظر اچھے کی تلاش میں نکلے گی اور پھر دل کو بتائے گی، اور دل کہے گا کہ لے لے۔ دل دماغ سے رابطہ کرے گا، وہ ذرا کہے گا کہ جیب چیک کر، جیب میں اگر اتنا مال ہے تو آمادہ کرے گا، ہارمونز پیدا ہوں گے، من چاہے گا میں بھی کھاؤں، بچے بھی کھائیں، آپ اسے لے لیں گے۔ اور اگر وہ چیز جیب میں نہیں ہے تو جلیں گے نا، اڑے گا، تکلیف ہوگی، شکوہ پیدا ہوگا، یار دل کر رہا تھا، پیسے ہونے چاہیے تھے، مختلف طریقے بتائے گا کہ اس کو لے حاصل کر کیسے بھی کر سکتا ہے۔ یا تو بندہ مثبت وے پہ جائے گا، محنت کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، یا پھر الٹ راستے ہیں، چوری کے ہیں، ڈاکے کے ہیں، یا مختلف جو بھی آپ کہہ لیں۔ ہر چیز میں معاملہ بیسیکلی پیچھے نظر کا ہے۔ نظریں کیوں لگتی ہیں اور نظر بد کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ بھائیو، نظر بد بیسیکلی آنکھ بری نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے دیکھنے کے سٹائل کے پیچھے ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری کیفیت، یا اس کی جو ہے وہ لائٹ، یوں سمجھ لیں کہ دودھ ابالنا ہے، ابلنا تو وہ لائٹ سے ہی ہے، آگ سے ہی ہے۔ اگر نگرانی رہے اور مناسب آنچ رہے، نہ برتن جلتا ہے، نہ دودھ جلتا ہے، ابلتا ہے، موٹی ملائی آتی ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر توجہ نہ رہے، آنچ تیز ہو جائے، برتن بھی جلے گا، دودھ بھی جلے گا، ابلے گا بھی، چولہا بھی خراب، دودھ بھی ضائع، سمیل بھی اور بدبو بھی۔ یہی نظر کی مثال لے لیں۔ دنیا میں جس بھی چیز پہ نظر پڑے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اوپر حکمرانی دماغ میں یہ چیک کریں کہ کس کی ہے۔ اگر تو شیطان کی ہے تو حکمرانی بدلے، یہ علاج ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے چینج کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کنورٹر دیا ہوا ہے، ریگولیٹر موجود ہے، آپ نے ڈمر کی طرح پنکھے کو بند کرنا ہے، تیز سپیڈ پہ رکھنا ہے، درمیانی پہ رکھنا ہے، بالکل سلو پہ رکھنا ہے۔ پوائنٹس آپ کے اپنے پاس ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ شکر گزاری کی کیفیت میں آنا ہے تو رحمان ہے، نافرمانی کی کیفیت میں آنا ہے تو شیطان ہے۔
دونوں طرف سے اپروچ موجود ہے، صرف تجھے سوچ بدلنی ہوگی، باقی معاملے اللہ نے خود کر دینے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرنا تیرا کام ہے، رستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور پھر نگرانی کرنا اور تیرا ساتھ دینا، یہ رحمان کا کام ہے۔ حضرات، آنکھ جوں ہی کسی چیز پہ پڑے تو شریعت اہل ایمان کو، جسے امن چاہیے اور جسے سیفٹی چاہیے، مومنوں کو اور مسلمانوں کو، مخاطب تو ان کو کرتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی اس کو اپنا لے گا، کلمہ نہ بھی پڑھا ہو، تو اسے دنیاوی فائدہ ملے گا، اسے دنیاوی فائدہ ملے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دو جن میں ایمان ہے کہ جس سین کو آپ دیکھنے لگے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو پہلی نظر پڑ گئی ہے، نظر نیچے کر لیں، نظر نیچے کر لیں۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہ بھی اپنی نظر جھکا لیں۔ یہ جھکی ہوئی نظر آپ کے دل میں سوزش نہیں پیدا ہونے دے گی، آگ نہیں پیدا ہونے دے گی، الاؤ نہیں جلنے دے گی، اور اس کو شعلہ نہیں بننے دے گی، اس کو بگڑنے نہیں دے گی، آپ کو بھی نہیں جلائے گی، کسی دوسرے کا بھی نقصان نہیں کرے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا۔ اچھا، ایک چیز دیکھنا جائز ہے، ایک چیز دیکھنا میرے لیے جائز ہے، میں اسے دیکھ سکتا ہوں، ایک بار نہیں بار بار دیکھ سکتا ہوں۔ اب کیا کروں؟ شریعت کہتی ہے کہ جس چیز کو تو نے دیکھا ہے وہ دنیاوی میٹر ہے، دنیاوی میٹر ہے۔ جی، اب اس کا حل بتایا، انظر الی من ہوا اسفل منک، دنیا دیکھ کے جب بھی جو چیز تیرے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، تیسرے کے پاس ہے، چوتھے کے پاس ہے، تیرے من میں برے برے خیال آنے لگیں گے، اور میں اس طرف آؤں گا ذرا ترتیب سے، تو آپ پہلا ہی کام یہ کریں، اپنی نظر گھما لیں۔ اپنے سے اونچا ہے تو آپ اپنے ذرا نیچے دیکھیں، تیرے سے کم تر کتنے۔ مثال بڑی واضح ہے، شیخ سعدی کے بارے میں کہ ایک دن دل میں خیال آیا کہ سعدی تو اتنا بڑا شیخ ہے، مثالیں دیتا ہے، تیرے پاس ایک اچھا جوتا ہی نہیں ہے، تیرے پاس اچھا جوتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دروازے سے جب داخل ہونے لگے تو ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھا، اسے دیکھا اور رب کا شکر کیا، کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت سے پاؤں تو دیے ہیں، اور جس چیز میں اس بیچارے کو مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے کروڑ گنا رب نے بہتر بنایا ہے۔ آپ کی نظر بری ہوئے گی نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ علاج ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو کبھی نہیں دیکھنا۔ ہمارے ہاں پرابلم صرف اتنی ہے، وہ پرابلم سنیے، بڑا خوبصورت کلپ بنایا جس نے بھی بنایا، دنیاوی اعتبار سے نظر کا کمال۔ ایک آدمی نا بہت زبردست قسم کی گاڑی میں ہے، ایک ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہے، وہ اشارے پہ آگے رکتا ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر گزرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، کہتا ہے کاش میرے پاس ہیلی کاپٹر ہوتا تو میں زمین پہ یوں اشارے پہ نہ رکا ہوتا، فضا میں اوپر سے گزر رہا ہوتا، کوئی رکاوٹ ہی نہ ہوتی۔ اچھا، اس بالکل نیو زبردست مہنگے ترین ماڈل کے پاس آ کے ایک اور ماڈل کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے مگر اس سے سستی ہے، وہ اس کو دیکھ کے للچاتا ہے، کاش میرے پاس یہ ہوتی، جس میں ہے اسے نہیں دیکھ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ آ کر کے پرانے ماڈل کی ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتی، اور اس کے ساتھ آ کے ایک بائک والا کھڑا ہوتا ہے کہ چل یار جیسی بھی ہے، گرمی سے، سردی سے، ہواؤں سے، دھند سے
धूप से तो बचाती है ना। काश मेरे पास ये ही हो माठी सी, चलो शीशे तो बंद होते हैं, छत तो है। और मोटरसाइकिल वाले के पास आके एक साइकिल वाला खड़ा होता है और वो उसे देख के कहता है यार मैनू खून साड़ना पैंदा, पेट्रोल साड़ के तो चलो। और उसके साथ एक इशारे पे व्हील चेयर वाला बैठा है, पैदल है, वो साइकिल वाले को देखता है काश साइकिल हो, और जो पैदल चल रहा है उसको एक व्हील चेयर वाला माजूर देखता है। लोगों, दुनिया की हकीकत सिर्फ इतनी, ये सिर्फ नजर का धोखा है, ये एक शराब है। जब ये सब नहीं था तब भी हम थे, और जब ये नहीं होगा दुनिया ने तब भी होना है। उन्जुर इला मन हुआ अस्फल मिन्क, आपसे जो कमतर है उसे देखे। ये जिस मौजू पे मैं बयान कर रहा हूं, अगर ये मैं शोभा रखता तो दुनिया की वाफर रेल पेल भी होती, जो दुनिया समझती है चाहती है वो भी होता। लेकिन मैंने इस शोबे से अपने आप को आज से लगभग 40 साल पहले फैसला ले लिया था कि मैंने इसे नहीं अपनाना। घर का काम था, दुनिया भी थी, दौलत भी थी, गाड़ियां भी थी, सब कुछ था। बड़े साल में 86 मॉडल में चलता रहा तो उलमाए किराम भी साथ कहते थे, जिनमें से मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो भी कहते थे प्रोफेसर आप तो सोना है पर गड्डी को जी रखी हुई। मुझे ये जुमले कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि मेरे से बेशुमार लोग ऐसे थे जिनके पास वो भी मुयस्सर नहीं था। बाकी अपने मन को समझाने की बात है, मैंने उम्मीद है कि कुछ समझा दिया होगा। दुनिया में बड़े सारे शिकवे रब से सिर्फ इसलिए हैं कि मैनू नहीं दिता, इन्होंने दिता ही, मेरे पास नहीं है, इनके पास है। अच्छा भाइयों, अगर आए मुआमला दीन का, जिसे आप देख रहे हैं और नजर पड़ी है और मुआमला दीन का है, फिर हमारी नजर अक्सर कहती है उलट देखती है, और वो अंदाज बड़ा अजीब है। हम क्या कहते हैं, वड्डा हाजी बनया फिरदा, हमारा ये जुमला है, ले एडी दाढ़ी रखी नहीं। अब यहां आप रुके एक मिनट के लिए, आप यहां पे अगर दीन का मामला है, हमारा एक और रवैया है। हम कहते हैं अच्छा मैं फिर भी कोई चलो कोई दो सच तो दिन च बोलना, मेरे नाल वाला तो सारे दिन ही झूठ बोलता। बाप अगर कोई बात करे तो हम फिर कहते हैं अब्बू मैं तुहाडे हत्थ ते कमा के कोई 100 तो रखना, वो तुहानू की दिंदा? नहीं, जब दीन का मामला हो तो उसे देख जो तेरे से बेहतर है, ताकि उसको फॉलो कर सके, कॉपी कर सके, उसके पीछे चल सके, खैर में, भलाई में, नमाज में, इबादत में, मुनाजात में, रब से ताल्लुक में, लिल्लाहियत में, तकवे में, बेहतर की तरफ उसको देखेगा तो मजीद बुलंदियों की तरफ जाएगा। दुनिया में बुलंदी को देखेगा तो गहराई की तरफ जाएगा, और कहीं भी अटैक हो सकता है। अब आइए, आपकी आंख ने देखा, कैफियत क्या होगी फौरी है? कल पैदल चलता सी, अज मोटरसाइकिल ले ली, सो भी नवी ते सेल्फ स्टार्ट हैवी बाइक। कल इसके पास फटीचर सी एक मोटरसाइकिल होती थी, आज इसने गाड़ी ले ली है। नहीं, जो ही नजर पड़े और चीज अच्छी लगे, और वो मुआमला दुनिया का हो या दीन का हो या शक्ल का या सूरत का या कद का या काट का, माल का या दौलत का, फौरी तौर पे अपनी नजर को खैर में बदलें और एक लफ्ज बोलें माशाअल्लाह। बोलिए बोलिए, सीखिए। एक के पंजाबी च पढ़ना माशाअल्लाह, वो नहीं, मा शाआ ये अलग लफ्ज है। मां का माना है जो, शाह का माना चाहे, अल्लाहु मेरा अल्लाह, जो रब चाहे। रब जब चाहता है, जिसके लिए चाहता है, जो चाहता है, जैसे चाहता है, जितना चाहता है वो देता है। ये उसके फैसले हैं, इसको दे दिया है, उसकी रहमत मुझे नहीं दिया, उसकी हिकमत इसे दिया है। अगर ये चीज मेरे पास होती तो शायद मेरा कोई नुकसान हो जाता। मिसाल से समझाता हूं। रावलपिंडी में एक हिफज की क्लास में बच्चा था, उसका बाप शहर का अमीर तरीन आदमी है और उसका एक ही बेटा है।
بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے بائک لینی ہے، ماں باپ سے بات کرتی ہے، باپ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی 5-6 نہیں ہے، میں نے یہ شیطان کا چرخہ نہیں لے کے دینا، یہ جب آتا ہے ہاتھ میں ریس ہوتی ہے تو پھر اس وقت بندے کو پرواہ نہیں، تو میرا تو بڑا قیمتی اور لاڈلا ہے، میں نے بائک نہیں لے کے دینی۔ معاملہ ماموں تک چلا گیا، چاچوں تک چلا گیا، اب لاڈلا لاڈلا بھانجا تھا اور ایک ہی تھا۔ مامے نے کہا پا جی اسی تمہیں تکلیف نہیں دیندے، بس تسی نہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، اسی آپ لے دینے ہیں، تہاڈی مہربانی۔ باپ کہتا رہا نہیں، بھائی بھی بولے، بہرحال انہوں نے بائک لے دی۔ جس وقت بائک لے کے دی اور کلاس میں پتا چلا، یقین کیجئے سب بچے حفظ میں ایک جیسے تو نہیں ہوتے، بلکہ ہر جگہ نہیں ہوتے، وہ بچے یوں دیکھیں اس کی طرف کہ یار ابھی یہ پہلے دوسرے پارے میں ہے اور اس کو بائک مل گئی، ہم نے پورا بھی حفظ کر لیا، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ ذہن میں آ نہیں جاتا کہ کاش میرے بھی ابو، اور اس وقت اپنے باپ کمزور لگنے لگتے ہیں۔ اور یہی کام کیا تھا جناب عمر ابن عبدالعزیز نے رحمہ اللہ۔ نظر بڑی چیز ہوتی ہے، اثر کرتی ہے اور دل کے اندر تلک جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ جب آئے نا حکمرانی میں تو سب سے پہلا آرڈر اپنی بیوی کو دیا، گئے اور کہنے لگے اہلیہ یہ جو سونے کے کڑے ہیں نا، مجھے پتا ہے تیرے باپ اور بھائیوں نے لے کے دیے، باپ بھی بادشاہ ہے، بھائی وہ بھی خلیفہ وقت گزرے ہیں، میں بھی خلیفہ ہوں، یہ 4 بادشاہوں سے جڑا ہوا رشتہ نام فاطمہ ہے۔ اس نے شوہر کی بات سنتے ہی کڑے اتارے اور بیت المال میں جمع کروا دیے۔ کیوں اتروائے تھے؟ کہ کہیں تیرے ہاتھ کے کڑے دیکھ کے، سونے کا زیور دیکھ کے کسی بچی کے من میں آئے کہ کاش میں بھی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہوتی تو یہ میرے پاس بھی ہوتا۔ وہ اپنے شوہر یا اپنے باپ یا اپنے بھائیوں کے بارے میں جو احساس کمتری کا شکار ہو کے جو ان کی تصویر اور قد چھوٹا بنے گا، انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا، جمع کروا دیے۔ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب فوت ہوئے بیت المال کے خزانچی نے، نگران نے لا کر کے وہ دیے کہ میں جانتا ہوں یہ آپ کے اپنے ذاتی ہیں، یہ بیت المال کے تو نہیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے بولا تھا اسے واپس لے جائیے، جس شوہر کے سے میں زندگی میں شرماتی تھی وہ ٹنو مٹی کے نیچے ہے، میں آج بھی ان کی اتنی ہی حیا کرتی ہوں۔ بات آئیے بچے پہ، میں نظر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے بچوں نے بڑے احساس کم تری سے دیکھا، کچھ ہی دن گزرے، بچہ سپیڈ سے جا رہا تھا، سامنے ٹرالی یا ٹریکٹر جو بھی آیا ٹکرایا، بچہ فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ اب ان بچوں کے من میں بات آئی کہ ہاں تب تو ہم کاش کاش کرتے تھے، اللہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کی رحمت ہے، وہ نہیں دیتا تو حکمت ہے۔ اگر یہی چیز میرے ساتھ ہوتی تو پتہ نہیں میرا، پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے یار نہیں سی تو چنگا سی۔ دوسری مثال لے لیں، میرے ایک دوست ہیں، ابھی آتے ہوئے یہاں ان کا حسن اتفاق فون آیا، اللہ اکبر، اس بندے نے بڑی زندگی اذیت میں گزاری ہے، 6 بیٹیاں تھیں، رشتہ داروں کے تانے مار گئے، بیوی کو طلاق دو، فارغ کرو، جب سے آئی ایسے ویسے، جو گھروں میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوا۔ طلاق دلوانے کے لیے 2012 میں فیصلہ آباد میں آیا اور گواہی میری ڈلوانے کے لیے جمعے کے بعد جمعہ پڑھ کے ہم نے طلاق دینی ہے، یہ ہماری شادی کا دن تھا، اسی دن میں نے مہلت مانگی، میں نے کہا کہ تھوڑا وقفہ دیجئے، یہ بات اچھی نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھیے، نظر بلند رکھیے، رب دینے والا ہے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ نے اگر آپ کو نہیں دی اور بیٹیاں دی ہیں اس کی رحمت ہے، اگر بیٹے نہیں دیے تو اس کی حکمت ہے، لیٹ کر رہا ہے تو حکمت ہے۔ خیر میں میڈیسن بیچتا رہا، اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ 2014 میں عمرے پہ وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ کیا، اس سے اگلے سال اللہ نے پھر بیٹا دیا۔ ماں جی رب کو پیاری ہو گئی پچھلے سال، تو چونکہ اس بھائی کی والدہ بھی ماں جی کے ساتھ عمرے پہ تھیں، تو ماں جی کی نصیحت تھی کہ بیٹا جن سے میری الیک سلیک تھی ان سے ملتے رہنا۔ تو میں اور اہلیہ ملنے کے لیے جب گئے، بھائیو میں یہ کہانی کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں سبق نکالنا چاہتا ہوں۔ ملنے گئے تو میں نے اپنے اس بھائی سے پوچھا سنائیے بچے کیسے ہیں؟
آپ یقین کیجئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑا پریشان سا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا یار اللہ نے نہیں دیے تھے تو وہ حکمت جانتا ہے، بہتر تھا، اس سے بہتر تھا یہ 2 بھی بیٹیاں ہوتی، میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، ابھی چھوٹے ہیں۔ یہ تیرے رب کو علم ہے، جب وراثت کی باری آئی ہے تو رب نے یہی کہا ہے تم نہیں جانتے تمہارے لیے فائدہ کس میں ہے، میں جانتا ہوں، لہذا اپنی نظر کو فوراً اللہ کے حوالے کر دو۔ ماشاء اللہ، جسے اللہ نے دیا ہے وہ رب کی مرضی، جسے نہیں دیا رب کی مرضی، اور ساتھ میں کہیے تبارک اللہ، اللہ اسے اور دے اور برکت والا کر دے۔ اللہ میرے اس بھائی کے لیے، بہن کے لیے، میرے اس عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اللہ اسے برکتوں والا بنا دے۔ اب آپ کا دل کرے تو ساتھ میں یہ جملہ بول دیا کریں، رضیت باللہ ربا۔ آپ کے دل کو مرہم لگ جائے گا، اڈیاں پاٹیاں ہون تے بازاروں مرہم لب دیے لے کے لا لی دیے، اور نہیں تو کم از کم سروں دا تیل ہی لا چھڑی دا۔ اور اگر دل پھٹنے لگے اور کچھ فیل ہونے لگے تو رب کریم نے جو نسخہ دیا ہے، ایمان کا مزہ چکھنا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان رب کے ذکر میں ہے، فوری کہیے رضیت باللہ ربا، اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں راضی ہوں، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، اللہ میں راضی، تو جی میں راضی میں۔ ایک جملہ اور بھی ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کہہ دیا کریں کہ اللہ وارث تے رب مالک۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو رب کو بندے کے بارے میں حیا آتی ہے۔ اللہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ حیی کریم، اللہ کو حیا آتی ہے، بڑے حیا والا ہے۔ یستحیی من عبدہ ان یرفع یدیہ فیردہما صفرا، کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور رب خالی موڑ دے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ جب تو کہے گا نا اللہ وارث، تو پھر او دے تو بڑا وارث کون ہے؟ وہ خود کہے گا انہیں مینوں وارث منیا تو میں نو بھلا اللہ وارث چھڑنا۔ معاملہ اولاد کا ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، نظر کو مثبت کیجئے، اور پھر ساتھ میں کیا پڑھا کیجئے، اگر نعمت آپ کے پاس ہے اور کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کالا دھاگا باندھ لیں، لال باندھ لیں، کوئی پتھر لگا لیں، کوئی تالا لگا لیں۔ نہیں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اتنا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کی ہر نظر کو یہ جملہ سلپ کر دیتا ہے، سلپ کر دیتا ہے۔ پہلے لوگ جو چوری کرتے تھے نا، رات کو تیل مل کے جاتے تھے، کوئی پھڑے تھے وہ ہاتھ سلپ ہو جائے۔ آپ نے تو چوری نہیں کی، آپ کو تو رب نے دیا ہے، رحمت دی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ جسٹ اتنا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری دنیا مل کے زور لگا لے، میرے حالات نہیں بدل سکتی، یہ چیز مجھ سے چھین نہیں سکتی، یہ نعمت مجھ سے زائل نہیں ہو سکتی۔ لا حول تحویل سے ہے، چینج کوئی نہیں کر سکتا، ولا قوت، اور نہ یہ طاقت کسی اور میں ہے، الا باللہ۔ ہاں جب رب چاہے وہ لے لے، اس کی مرضی، میں دینے کو تیار ہوں، بندے چھینے نہیں چھین سکتے۔ بھائیو، نظر کا کوئی پراپر تھوڑا سا علاج ہوا، کوئی مثبت ہوئی؟ مثالیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، لطیفے بڑی جگہ ہے۔ مجھے میرے بڑے بہنوئی نے یہ سنایا کہ ایک بیوپاری جو تھا ساہیوال کی، کوئی بھینس لے کے جا رہا تھا، بھینس بڑی پیاری تھی، ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہوئی۔ ایک آدمی چوک میں کھڑا اور کہہ رہا ہے کیا مجھ ہے، وہ اتنے میں گر گئی۔ نظر اثر رکھتی ہے، کوئی شک نہیں، حدیث ہے موجود، صحابی نہا رہے ہیں اور ان کا جلد کو دیکھ کے ایک دوسرے صحابی کے منہ سے یہ جملے نکل گئے، اتنا خوبصورت جسم تو کبھی کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا، بس اتنا بولنا تھا۔ صحابی جو ہے وہ تڑپنے لگے، محبوب تک خبر پہنچی، آپ نے کہا تم یہ اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا وضو کروایا گیا اور وہ اعضاء والا پانی لے کے چھینٹے مارے گئے تو اللہ نے افاقہ دے دیا۔ ایک تو یہ بھی علاج ہے نظر بد کا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے کہا نا کیا مجھ، وہ گری اور ٹانگیں مارنے لگی، اس کا مالک آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کیا آنکھ ہے؟ یہ روایت میرے بہنوئی کی ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی گر کے تڑپنے لگا، کیا ٹھیک ہے ہوں اتنے پیر آؤ۔ تو بھائیو، ہمیں کیا کرنا ہے؟
اگر بچے کو نظر لگ گئی ہے کسی دوسرے کو، کچھ علاج کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تجربے ہیں اپنے اپنے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے علاج دے کے بھیجا تھا، آپ معراج پہ گئے ہیں 10 کو، نبوت کے غالباً 10ویں سال، کچھ تاریخوں کا آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ میرے محبوب کی بیٹی کو، اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ محبوب کے نواسے علی موجود تھے، علی ابن ابی العاص موجود تھے، اور حسن و حسین نے بھی آنا ہے، تو رب جنت سے کوئی اچھے سے دھاگے نہ بھیج دیتا کہ یہ حسین کو باندھ دینا، یہ حسن کو باندھ دینا، نظر بددور، چشم بددور، اس طرح کا معاملہ لگ جائے گا۔ ہمارے مرشد ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، جب کوئی چیز لو نا تو اس پہ لکھ دو شریکہ نو آگ لگ دی، یہ نہیں لکھنا۔ ہاں اگر آپ کو اللہ نے کوئی قیمتی چیز دی ہے تو ضرور لکھیں، رب نہ کھوے تے شریکاں دے واسدہ روگ نہیں، تے رب نہ مارے تے شریکاں دے واسدہ روگ۔ مثبت جملہ لکھیں، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا لکھیں، اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ اللہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے سامنے لکھ دیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہم نے فرنٹ پہ لکھا ہوتا ہے جلنے والے کا منہ کالا، یہی ہے نا۔ تو ایسے منفی جملے نہیں، مثبت جملے، اور علاج بھی سن لیجئے۔ اور یہ میرے خیال میں اکثر کو آتا ہوگا، کوئی بھی نظر بد کا شکار ہو اور پتہ نہ چلے، وہ والا پانی والا وضو والا علاج نہ مل رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کہنا ہے او ایزو کا، اگر بیٹا ہے مرد ہے تو آپ کہیں گے او ایزو کا، میں تجھے اللہ کی پناہ میں، رب کی چھتری میں، اللہ کی حفاظتوں میں، مالک کے کلینک میں، اس کے ہاسپیٹل میں، اس کے زیر علاج کر کے اللہ کی نگرانیوں میں لے کے آ رہا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، بکلمات اللہ کے جتنے بھی کلمے ہیں، جب آپ نے یہ لفظ بولا ہے نا تو جتنی تورات، زبور، انجیل، قرآن، احادیث، اللہ کی ساری ٹوٹلی گفتگو، اللہ کا ہر کلمہ کسی نہ کسی چیز کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے نا۔ مثال دے دوں تاکہ سمجھ آ جائے، اللہ کے کلمے میں کتنی پاور ہے۔ دنیا میں سب سے پاورفل ہم سمجھتے ہیں جنوں کو، اس طرف میں آ رہا ہوں، میں نے موضوع کی ترتیب الٹی ہے کیونکہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے میں وہاں سے لے کے آ رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم ایک جگہ گئے، ماشاءاللہ کتے کا سائز بھی اچھا خاصا اونچا کھلا ہوا تھا، ہمیں پتا نہیں تھا۔ اب اپنے سارے گر رستے جو ہیں وہ تو تھے ہی، لیکن جب مالک کو پتا چلا نا کہ مہمان آئے نے تے پہ گیا، وہ آگے بڑھ کے جمپ لگا کے پڑے، لیکن مالک نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ہی دفعہ کہا دور، بس یہ لفظ بولنے کی دیر تھی، کتا دم ہلانے لگا۔ کہا تھا نا رضوی صاحب نے دور وہ مالکہ نو پہ گئے جے، ہوئی جملہ دور۔ یہ مالک کا ایک لفظ بھی بڑی سے بڑی بلا کے لیے کافی ہوتا ہے، اسے موڑ دیتا ہے۔ جب جہنم نہیں باز آ رہی ہوگی اور 70,000 لگام، ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ اور آدم علیہ السلام نوالے بنا کے دیے جا رہے ہیں، 1000 میں سے 999 جہنم کو دیے جا رہے ہیں، کھائے پیے جا رہی ہے، اور پھر کہہ لئے حل من مزید، پیٹ نہیں بھر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت صرف ایک جملہ بولیں گے اور پاؤں کا اشارہ کریں گے، بیٹھ جائے گی۔ اس مالک نے در کہا، پاؤں کیا، کتا سر نیچے رکھ کے بیٹھ گیا۔ سمجھ آ گئی؟ جتنی مرضی گہری نظر ہو، یقین کے ساتھ پڑھیے اویزو کا، اگر بیٹی ہے تو اویزو کی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 3 چیزوں سے، من کل شیطان، شیطان اسے کہتے ہیں جو انسان کو رحمان سے دور کرے، خیر سے دور کرے، حق سے دور کرے، اپنوں سے دور کرے، مالک سے دور کرے، خالق سے دور کرے، یا کسی بھی جو اس کا اصل حقدار ہے، ڈیزرونگ ہے، اس سے ہٹائے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ کل ما شیطان و ابعدا، ٹھیک ہے؟ تو نظر بد کا ایک ہی ہوتا ہے، بچہ زد بڑی کرن ڈیا جی، ماں دودھ پیاندی ہے، دودھ نہیں پیندا، ٹھیک ہے؟ کھانا کھلاتی ہے، کھانا نہیں کھا رہا، اسکول بھیج رہی ہے جی، اسکول نہیں جا رہا، بیوی جو ہے منا رہی ہے، ماشاءاللہ میاں جی نو نظر لگ گئی ہے، میاں ماندا ہی نہیں۔ تو پڑھ کے دم کیجئے، بوڑھا بابا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، اویزو کا یا اویزو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو دم کرتے تھے تو حدیث کے لفظ ہیں اویزوکما بکلمات اللہ التامہ،
मिन कुल्ल शैतान व हामा। अच्छा, हामा चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हकीकत से तो तसव्वुर नहीं है, मगर मौहूमाती हैं, तसव्वुराती हैं, ख्यालाती हैं। जी, एक इलाज ना नज़र का ये भी है जो दादा अबू ने करा है। ये मैं भूल गया था कि बच्चे की जब नज़र ठीक ना रही हो तो नज़र पढ़ना भी सीखे। नज़र कहती क्या, चले खैर, मौहूमाती तखय्युलाती। मौहूमाती क्या है? छोटे होते हुए जो बात जेन में बैठ गई हो ना, बड़े होके वो वैसे ही होता है। अगर जेन बन गया हो ना बीबी का कि साडे घर च कुछ है तो हमसाई कवे बीबी इस घर च जेड़े पहले रहिंदे सी ना इसे दुखों घर छड़ गए ने, इत्थे कुछ रहिंदी हो, वो ना भी हो तो ये जो नजरिया बन गया है ये नजर में रंग बना देगा। ऐसे ही खड़ी खड़ी अपने मियाँ को फोन करके कहेगी मैं ना अज रोटियां पकाउण डी सा तो मैनू एवें लगा जिवें पिछे कोई है, मैं मुड़ के वेख्या है कोई नहीं सी, पर एवें लगा जिवें मैनू किसी ने छेड़िया, हथ लाया, तो जल्दी आ जाओ। है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। यही बात बच्चों के ज़हन में बिठा दी गई, बेटा छत ते कल्या नहीं जाईदा, नहीं ते हऊ फाड़ लो। अब ये बच्चा छोटे होते हुए इसके ज़हन में बेटा हऊ कोई चीज़ नहीं होती। ये अम्मा जी ने सिर्फ डराया हुआ है कि ये रुकेंगे नहीं, ऊपर जाके जंप ना लगा दें, ये नहीं कर दें, घरों बाहर नहीं जाना, नहीं तो पठान फाड़ लो। ये मौहूमाती तखय्युलाती चीज़ें सारी जिंदगी तसव्वुर में बैठी रहती हैं और बंदा घबराया हुआ, डरा हुआ। आपका तो पता नहीं, हमारे बुजुर्ग में कहानियां सुनाते थे, हमारे ताया जी थे कि पुत मैं कब्रिस्तान को लंघिया, मैं साइकिल ते सी, मेरे पीछे ना शलेडा बह गया। शलेडा, मैंने पूछा ताया जी शलेडा क्या होता है? कहने लगे पुत दसना तेनू, मैं 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, वो भारा होंदा गया, गेड़ा दमा वो चूं चूं करे, जे पिछे वेख्या तो कब्रिस्तान कोल भी हो तो मेरे ते भी हो बैठा। अब ये ज़हन फुलां कब्रिस्तान से नहीं गुजरना, वहां डैन रहती है, वहां ये रहती हैं, इल बलाएं रहती हैं, फुलां चीजें रहती हैं, फुलां जगह पे परियां होती हैं, फुलां जगह पे समंदर में एक औरत है जो मछली टाइप है। वो सारी मौहूमाती, ख्यालाती, तसव्वुराती ये जो ज़हन में बिठाया हुआ है ना, ये हकीकत है कि ऐसे ही है जैसे हम काकरोच से डरते हैं, पता नहीं डंग वड लड़ा। मैंने नहीं आज तक देखा काकरोच ने काटा हो, लेकिन ये जो डर बिठाया गया है मिन कुल्ले शैतानिन व हामा, या ये ज़हन बना दिया गया हो कि मेरे दुश्मन ने खोपड़ी कब्रिस्तान में दबा दी है, जो दिमाग में तसव्वुर आते हैं, इनसे भी इलाज। व मिन कुल्ले ऐनिन लामा, और हर आंख जो मुलामत करती है, चश्मे बद, नजर बद, तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। कुछ लोग इनकार करते हैं जी नज़र बद होती नहीं, अंग्रेज़ां च नहीं साढ़े च बड़ी है, हर दूजे बंदे नूं नज़र बद लगी जाती, उन्हां दा ईमान नहीं साडा ईमान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नहीं यकीन आता तो ज़रा चेक कर ले। अल्लाह ताला ने इस नज़र के अंदर हमारे फेस में जैसे कई रंग है ना, आँख में भी कई रंग है। इश्तिहार जो बनवाते हैं उन्हें पता होगा कि प्रेस वाले मेन कलर कितने यूज़ करते हैं, 4, उससे आगे फिर बनाते हैं ना कितने सारे कलर। आपके यहाँ ये रंग हैं, अल्लाह ने आंख में से जो रेजेस निकलती हैं, शुआएं निकलती हैं, ये मैग्नेट पावर भी रखती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, ये पुशिंग पावर भी रखती हैं, ये धकेलती भी हैं। आइए मैग्नेट पावर वाली जरा शुआएं देख लें। अच्छा, फिक्र नहीं करनी, अगर मौजू का एक हिस्सा हुआ तो इतना ही काफी है। जिन जिन्नात जादू वाला रब ने जिंदगी रखी तो फिर देख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हमें बुनियाद सारी अगर टेढ़ी हो जाए तो आगे मामलात टेढ़े हो जाते हैं। जी आइए, आपने एक बच्चे के मेहमान गए हुए हैं, वहाँ बच्चा है, वो आपसे अजनबी है, वो आपको पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा देख रहा है, आपके पास आना भी चाहता है, डरता भी है। आप हाथ में एक टॉफ़ी रखें, थोड़ा सा प्यार से देखें, आजा बेटा ले ले, यूँ करेंगे ना तो बच्चा पहले थोड़ा डरेगा, थोड़ा हंसेगा, थोड़ा मनूस होगा, आगे कदम उठाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। बैठ जाइए, दोनों बाजू फैलाइए, आजा बेटा आजा, वेलकम। वो जब दरमियान में पहुंचे ना तो सिर्फ अपने तेवर ये करने की देर है, बच्चा पीछे को बैक गेर लेगा, चीख मारेगा हाय अम्मी, और भागेगा दौड़ेगा। ये अल्लाह ने तेरी नजर के अंदर ये रखा है, किसी को करीब कर ले या किसी को दूर कर ले, किसी को अपने करीब बिठा ले और अट्रैक्ट कर ले। मैग्नेट पावर जैसे लोहे को मकनातीस खींचता है, वो कशिश भी अल्लाह ने रखी है, पुशिंग पावर इसमें धकेलना भी रखा है। कोई प्यार ही से दरवाजे पे आते हुए को देखता है सारी ज़िंदगी के लिए अपना, और कोई आ भी गया होता है और घूरते हैं और वो माशाल्लाह चला जाता है।
लिहाजा नज़र की इस हकीकत को रद्द नहीं किया जा सकता। नज़र बरहक है। मैं ज़ईफ़ रिवायतें नहीं पढ़ना चाहता, इस बारे में बड़ी बड़ी ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है कि है और ये इसका इलाज है। अगले सारे मामलात इसी पे हैं। जादू का ताल्लुक भी नज़र से है, जिन्नात का ताल्लुक भी नज़र से है। मैं पहले आना चाहता हूं जादू की तरफ कि जिन्होंने निबेड़ लिया जादू। ठीक भाई, ये जादू क्या है? मैं जितना कि हिम्मत थी कोशिश की है कि मुझे जादू की कोई तारीफ मिले, मुझे नहीं मिली। मुझे नहीं मिली। जिन्होंने की हैं वो तारीफ कोई जामे माने नहीं। तारीफ जामे माने वो होती है कि जिसमें उसकी मुतल्लका चीज़ें सारी आ जाएं, गैर मुतल्लका कोई चीज़ ना हो। समझते हैं तारीफ क्या है? हम रात को एक भी भाई बाहर हो तो अम्मी गेट नहीं बंद करने देती, हाले उन्हें होना है। जो अपने हैं वो जमा हो जाए, और जब आ जाएं तो गेट क्यों लगा दिया जाता है? कोई बेगाना ना है। ये होता है जामे और माने। जो अपने हैं वो सारे आ जाएं, जो बेगाने हैं वो कोई नहीं रहे। जामे माने कोई भी इसकी मुझे आज तक जो है तारीफ नहीं मिली। मेरी कम इल्मी हो सकती है, ये नहीं कि होगी नहीं, शायद हो, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल सकी उसकी एक वजह है कि जादू को समझना ही बजाते खुद एक इसका इलाज है, और जो इसे समझ नहीं सका ये बजाते खुद एक जादू है। जादू समझ में ना आना ये भी एक जादू है, ये एक नफ्सियाती मामला है। बाज लोगों ने की है कुल्लुमा लतुफा व दक्का, वो बड़ा बरीक बीनी और बड़ी दिक्कत वाली कोई चीज होती है। क्या होती है ये नहीं बता सके। आइए, ये भी जादू है कि मैं आपको देखते ही ना उंगलियां फड़ के, भाजी तुहानू ते बड़ा सख्त वार होया है, मैं 2 दफा डेले थले करा, भाजी तुहाडे ते तो बस काम होया है। मैं आपको तवीज़ लिख के दे दूं, सराहने रखा जे तो सज्जे पासे नहीं खब्बे पासे सोया जे, तो जे भार पै जाए तो जादू है, ना पवे तो नहीं है। ये भी जादू है। मेरा वार चल गया है, जो मैंने कह दिया वो आप पे आ गया है, और सिर्फ जाते जाते इतना कह दिया जाए कि इसकी चाल जो है वो जकड़ी हुई है, ये भी जादू है। मिसाल इसकी, जुमे का दिन है, एक नौजवान वर्कशॉप है उसकी मियाँ चन्नू में आया, कहने लगा भाजी कुछ अरसे तो ना वेला बैठा, तो वजह की है, वो जड़ा काउंटर ते उन्हें सामने वाले ने गिराज च बाबा जी बिठाया ना, उन्हें जिदन की तस्वीर फड़ के घुमानी शुरू की है। गाहक जेड़ा भी आता है कार उधर मुड़ जाती है, मेरे हल नहीं आते भी ने फिर उधर मुड़ जाते। की करिए? मैंने कहा टेंशन की लोड़ नहीं। मैंने कहा आप जाएं और दुकान के सामने जाके ना, बस जब वो दुकान खोले बैठे बाबा जी तस्वीर पकड़ लें, तू थल्लू जमीन तू चुक के ते 2 या 3 दफ़ा मिट्टी चुक के बस इदा करना है। कहता जी पढ़ना की है? मैं क्या जी तू ही पढ़ना, असी कि लई? ऐसे ही होता है कि नहीं? वो जे तुसी करना फिर असी कि लई हैं? तुसी फीस का बंदोबस्त करो, मुठ गर्म करो, बाकी असी सांभ लांगे। अच्छा, दुकान लग गई, सज गई, ये इंतजार में बैठा है, बाबा जी बैठे, सारी चीजें काउंटर पे सेट कर ली। सामने वाले बंदे ने वेखना तो हुंदा, भावें दर्जी होवे तो भावें कोई होवे, उधर की हालात ने। दूजे पासे वेखना तो पैंदा, भावें करियाने वालियां 5 दुकानां कट्ठियां होण ते भावें होटल ते भावें तिक्के क्यों नहीं लगे होण, दूजे पासे वेखी दा कुर्सियां किन्नियां लगियां, बंदे किन्ने बैठे हैं। तो जब देखा ना, इसने हस्बे इरशादात तालीमात मुर्शिद के कहने पे जमीन से मिट्टी उठा के बाबा जी की तस्वीर हो गई। ते उन्होंने पता सी ये किन्ना दा मुरीद है। वो टोर है, कहते जी अज मेरे ते बड़ा भारा जिहा वार कीता भी तुहाडे मुरीद ने। मैं जी की होया? कहते जी जदों दी उन्हें चुक के 3 दफ़ा फूक मारी ना, मेरे हल गड्डी को नहीं मुड़ी, तौर घुम गया ना। मैं क्या वो मुर्शिद भारे होने, उन्होंने कोई बहुता बन दिता होना कम? हाँ जी। कहता जी तुहाडी मेहरबानी, चलो कोई अद्धा काम इधर भी उधर भी हिसाब लगा रहा है। अब ये है मेरी और आपकी नफ्सियाती और ईमानी ताकत, नजर का कमाल। मैंने नजर शुरू में क्यों कही थी? रिज़्क रब देता है, गाहक रब भेजता है, चल के किस्मत आती है, अल्लाह पर यकीन है, कभी 1 मिनट में, कभी दूर भी। मैं यही जुबा जो है
जुमा पढ़ाने के बाद ज़रा दरस था मगरब का, लेट इशा के करीब अपने घर के करीब एक कब्रिस्तान के पास सब्ज़ी की दुकान है, तो वहाँ जो आदमी है उसकी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, वो क्लोज़ कर रहा था। तो मैंने कहा यार ठहरिए 1 मिनट, उससे सामान ख़रीदा, बिल बना उसका 1900। तो जब डिगी में रखने लगा ना सामान, तो कहने लगा भाजी अज तो कोई रहमत का फरिश्ता बन के आ गए हो, मैनू घरों बुढ़ी को भी जुत्तियां पैणियां सी, प्यो को भी पैणियां सी, अज दुकानदारी हुई नहीं, वटिया नहीं सी कुछ, चलो कोई थोड़ा जिहा आसरा हो गया। हजरात, ये अगर बंदा रब पर यकीन हो ना तो रब जाते जाते भी दिलवा देता। दिलवाता रब है, रोकता रब है। लेकिन जब हम ये यकीन रख लेते हैं ना कि बाबा जी की तस्वीर लाई तो गाह कौन है, मुर्शिदा ने कुछ पढ़ना है तो गाह कौन है, मणका चलना है तो गाह कौन है, तवीज़ लिखिया जाना है, नक्श होगा तो ये होगा। भाइयों, ये सारी चीज़ें बेसिकली खुद जादू है, खुद जादू है, शहर है, हम उसमें जकड़े गए, एक नेट, एक जाल है। जैसे मक्खी जो है ना वो मकड़े के जाल में फंस जाए, फड़फड़ाती रहे तो नहीं निकल सकती। हम सिर्फ लफ्जों में, ये लफ्जी जादू है, लफ्जी ख्यालाती तसव्वुराती। हर बंदा इस चक्कर में है। किसी नू जाके ना घर जाके कह दो बाजी तुहाडे नाल ते आ मसला होया। कई ना फकीर बड़े तेज़ होते हैं, दरवाजे ते जांदिया जांदिया जेत बाजी ने देते थोड़े बहुते मुनासब या बहुते दे दिते, घर चंगा है बाजी तुसी खैर पाई है तो मैं तुहानू जांदिया जांदिया वैसे दस दवां, ये मेरा प्यार है तुहाडे नाल, इस घर नाल तुसी ना कुछ कर लो, आ 2-4 चीज़ां, तुहाडे घर ते वार बड़ा होया अज। बस ओहदा सुकून गया। सब तो पहले फोन अम्मी नू, अम्मी अज एक ना दरवेश लंघिया सी, इदां कह गया। अम्मी ने माशाअल्लाह अगले राबते इश्तिहार जिहड़ा लिस्टां दी लिस्ट कड़ी दी कड़ी, बात पहुँचते पहुँचते शौहर और पता नहीं फिर कित्थे तक साढ़े तक, असीं जाके कहना जी वाकई होया है, हमने तो यही कहना हुआ है। और सुनिए, डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जितनी तेज एम्बुलेंस दौड़ रही होती है, कभी इमरजेंसी में इतना तेज आगे ट्रीटमेंट हुई है? सड़कों ते तो लला लला पई हुंदी है ना, रास्ता दे दो, ऐ करो, वहाँ जाके देख रहे होते हैं कोई आएगा किदू, क्या नहीं क्या नहीं। हजरात, जब कोई बीमार को लेके चल पड़े, आमिल है, आमिल है, आलिम है, वो पीर है जो तुझे मसीहा समझ के तेरे पास आया है, अगर तूने अल्लाह का डर रख के उसकी सही तशखीस ना की तो पूरी कौम सहर ज़दा है। हम क्या करते हैं, एलोपैथी का कमाल होता है, माजरत के साथ अगर अहबाब बैठे हैं तो उन्हें सब तो पहले पूछना कितों ली सजे दवाई, पता होंगे ना कितों तो फक्की लाई होनी है, की मातू जी हुण मार के मेरे को ले आया। 4 हकीमों को सुनाएंगे, उनका जो है पहला असर ज़ायल करेंगे, अपना होम्योपैथी उसका असर ज़ायल करेंगे। और अगर होम्योपैथी के पास चले गए और बताया जी ऑपरेशन करा बैठा सा उसने, जो है इसकी एलोपैथी का असर ज़ायल, एक दूसरे के खिलाफ, और अपना असर दिखाना है। अगर आमिल ये नहीं कहता बहुत भारी वार होया है, जिन ने, जिन्नात ने, जादू ने, तो उसका सिलसिला कैसे चलेगा? लिहाजा हर बंदा जो आपको कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि हो। जब डॉक्टर कहता है ना मैनू लगता है एवं तुसी टेस्ट करा लो, अब माशाल्लाह जो अपनी लेबार्ट्री से टेस्ट आता है, 3 जगह से 3 लेबार्ट्रियों से मुख्तलिफ टेस्ट मैंने करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह तिन्ना दा रिजल्ट मुख्तलिफ से। लेकिन जो मोहतरम डॉक्टर साहब के करीब वाली सामने वाली लेबार्ट्री थी, उसका रिजल्ट वही था जो डॉक्टर साहब ने कहा था, वो वही था। आमिल अगर ये कह रहा है आपको जादू है, जिन्नात है, फौरी मत घबरा जाए, आपका रब है, आप लावारिस नहीं है, आपका अल्लाह है। उसे कह दें हो गया तो फिर की अल्लाह वारिस, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, अल्लाह वारिस। मेरे वालिद साहब पे जो एक बहुत बड़ा जादू हुआ, सारी जिंदगी खुद इलाज करते रहे जादू का, जिन्नात का। किसी ने कह दिता जी तुहानू कैंसर है, मैंने फोन करके कहते पुत मैनू कैंसर हो गया। मैं अब्बा जी फिर की होया? बंदियां नूं ही हुंदा। कहंदे लै तू कदी कोई सीरीयस लई चीज़? मैं जी जे सीरीयस लई तो डुब गए। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टरों ने कहा था ये 3 साल निकाल जाए, बड़ी बात है। उसके बाद मैं देख रहा हूं ये 13वां नहीं 19वां साल जा रहा है। दिल के 3 वाल बंद हो गए और एंजियोग्राफी के बाद जल्दी जल्दी एंजियोप्लास्टी ले आओ। लेके गए तो एक डॉक्टर ने कहा इनकी उम्र ज्यादा है यार, ये असीं रिस्क नहीं लै सकते।
تو میں نے والد صاحب سے کہا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اقبال تے سائیکل نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے، اسی نہیں سی وال دے وچ تیلا دے دئی دا بھی چلو ہوا جڑی ادھروں تو نہ نکلے۔ بڑے راستے ہوتے ہیں، اللہ نے کوئی چلایا ہوگا، اللہ کے سسٹم ہے، وہ ایک کو 4 کے برابر نہیں کر سکتا۔ ہمت کریں۔ ڈاکٹر نے کہا سی جی لے جاؤ واش روم دے تک بھی ویل چیئر تے لے کے جانا ہے، آ نہیں کرنا، آ نصیحتاں او نصیحتاں۔ ماشاءاللہ سفر کر کے اب بھی بہاولپور گئے ہوئے، اور یہ غالباً 9واں 10واں سال چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو پہلے نا ٹینشن فری ہو جائیں، جو ٹینشن نہیں لیتا وہ صحت مند رہتا ہے۔ یہ جو یملے کملے نہیں پھر رہے ہوتے، جنہوں نے کدی نہیں ویکھیا گلیا ہے، کدی نہیں دیکھیا سڑیا، صحت انہوں دی ساڑے نال چنگی ہوندی، دھکا دے دینا پر روک نہیں سکتے، کہ ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ پہلا علاج جادو ہے، برحق ہے، عقیدے کا انکار نہیں کریں، جادو ہے، جادو برحق ہے۔ پھر کی ہویا؟ سیبطلہ، میرا اللہ باطل کر دے گا، میرا رب اس کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا، وہ مالک ہے۔ دوسری چیز، جادو کے حوالے سے بالخصوص بڑے سارے علاج چلتے ہیں، نظر کے بھی چلتے ہیں، انہاں چو ایک تے پتھر نے۔ میرے پاس تقریباً دنیا کا ہر وہ پتھر جو مارکیٹ میں ہے رکھا ہوا ہے، میں نے ہر دن بدلنا ہوتا ہے اور سوٹ کے ساتھ کا رکھنا ہوتا ہے، لیکن اینڈ اس کی یہی ہے۔ یہ والا جو پتھر ہے مثلا، جو احباب جانتے ہیں اس کے خواص کو انہیں پتا ہوگا، جو نہیں جانتے میں بتا دوں، یہ پہننے سے بندے کو بھوک نہیں لگتی، یا کم از کم لیٹ ہو جاتی ہے۔ تاثیر ہے نا، پتھر ہے، کئی پتھر ہیں آپ اس سے سلپ ہو جاتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے، آپ ننگے پاؤں کھڑے ہوں اس سے پاؤں نہیں چلتے، تو کیویں کہندے ہو پتھراں دا اثر نہیں ہوتا؟ اثر ہوتا ہے، یہ جو آپ نے ذہن رکھا ہوا نا، نہیں، لیکن اس کا میرے عقیدے میں، میرے ایمان میں، میری ذاتی زندگی میں صرف جو ہے ایک ظاہری ٹچنگ کی حد تلک کہ اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں یہ ہے، لیکن یہ میرا مستقبل بدلے، حالات بدلے، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے، یہ پاسا نہیں پرت سکتا، تیرے حالات کی بدلو، لہٰذا انہیں فارغ کر دیں، کراس پھیریں ذرا 2 منٹ کے لیے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہوتے ان پہ جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، بھاجی دھاگے لے جو اسی بن دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ میرا درس تھا کمالیہ، تب موٹر وے صرف گوجرے تک بنی تھی، مغرب کے بعد درس تھا، اور میرے استاذ جی نے مجھے کال کر لی کہ تعلیمات اسلامیہ میں فیصل آباد عصر کے بعد تقریب بخاری ہے، تو اتنے درس دیتے بغیر نہیں جانا، اب استادوں کا حکم تھا، اگلے بھی ٹیل لائی کھڑے، ادھر بھی۔ میں کالج سے واپسی آتے ہوئے یہ میں نے نور شاہ سے لیے تھے، نور شاہ ولی کی دربار سے، ایک اور بھی تھا، میں اتنے گیا، میں کہا جی اج میرے نال ایک ایمرجنسی ہے، درس جیڑی ہے عصر تو بعد میرا اتنے وے فیصل آباد، تے مغرب تو بعد کمالیے وے، تو کوئی ایسا حل ہے کہ رستے دے وچ میں گڈی تیز چلاواں تے وقت تو پہلے بھی پہنچ جائے تو میرا چلان بھی نہ ہوئے؟ ایک نے ایک دیا، وہ کالا تھا، دوسرے نے لال دیا، تیسرے نے کہا جی انہاں چ اثر نہیں ہونا، اے سارے معاملے جڑا نہ حل کرے گا، یہ کئی کلر نے اسی بھرتے نے۔ میں نے پے کیا، لے کے گیا، گاڑی کے فرنٹ پہ لٹکایا، اور ماشاءاللہ ادھر درس دینے کے بعد گاڑی نکالی، میرے سب سے زیادہ چلان اس دن ہوئے۔ یار کسی کے کہنے میں مان لینے میں کوئی حرج ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تو تجربہ کر لو، یقین رکھو۔ میں نے جب آ کر کے فیصل آباد میں فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا تو دل چ خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا اسکالرشپ لگو کہ نہیں لگو، کوئی ٹیشو ٹوشو نہیں جے رکھے، کوئی ٹیبل رکھ لیا کرو یار، درس دے بھی۔ اچھا خیر، لاری اڈے کے پاس آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب دفتروں میں اونچی جگہ چلے گئے ہیں، وہاں 4 چفیرے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، عمل نجومی باوا، یہ تب کی بات ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ جادو، آ ویکھو جی ایتھے لکھیا سی، آ جڑا نا جی اے لین جان ڈئی، اس موقع تے تانوں بنیا جانا ہے۔ میں چلا گیا، بابا جی بیٹھے بتا رہے ہیں، 2 لوگ اور بھی تھے، بس ٹھیک ہے کافی۔ تو مجھے دیکھ کے نا 1-2 اور بھی، تو ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں اپنے وجود کو رکھا ہوا ہے، اللہ ہر بندے میں ہے،
اور یہ دیکھیے ہر بندے کے بائیں ہاتھ میں 81 لکھا ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ 81 تسی بھی ویکھ سکتے ہو, تصدیق نہ کرے آج نماز نہیں ہونی. 81 لکھا ہوا ہے عربی والا, 8 اور 1. میں کیا جی واقعی؟ کہندے پت دوجا ہاتھ ویکھو دے 18 لکھیا ہوندا, تسی بھی ویکھ لو. پھر جمع کرو کنے ہوندے 99, تے اللہ دے نام کنے نے 99. تب مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نام 99 سے بہت زیادہ ہے. کیا یار بابا تے پہنچے ہے. لیکن جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں دیکھا تو میرے میں 18 نہیں تھا. ہن تسی کہو گے بخا دے, تو ہاتھ دکھایا نہیں کرتے, لیکن یہاں تو 181 ہے. ہاتھ ویکھ کے نا میں بابا جی میرے تے 18 نہیں 181 لکھیا ہے. کہندے اداں دا ہاتھ میں پہلی دفعہ ویکھیا. ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب, نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ چھوٹی چھوٹی نفسیاتی چیزوں کو سائیڈ پہ نکال اور علاج میں لے کر کے آ. میں 7 سیڑھیاں 1 اور 11, 1 11 اور 7 کتنی ہوتی ہیں؟ 18. اور اس کے ساتھ کچھ پہلے بھی بتا چکا ہوں, سورہ فاتحہ الحمد سے پڑھا کرو. الحمد سے. ایک آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, ٹورے جاتے بندے نو کتا پہ گیا, وہ بھج کے چھال مار کے ایک سیڑھی دوجی سیڑھی, ایک کے پیچھے کوئی جانور درندہ لگا ہے وہ درخت پہ چڑھ گیا ہے, ایک کے پیچھے کوئی اور وہ کھمبے پہ چڑھ کے ایسے پکے. جب وہ نیچے سے جانور کوشش کرتا ہے وہ نہیں, پھر وہ دند کٹ دے. یہ آپ نے سین دیکھے ہوں گے. آپ یقین کریں, آپ کو کوئی کہتا ہے جادو ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں, یہ 7 سیڑھیاں ہیں, 7 سٹیپ ہیں, یہ رب کے طرف بلند کر دیتے ہیں بندے کو اور توکل کے انتہا پہ لے جاتے ہیں. جڈی مرضی ظالم موزی چیز ہے پہلے تاں تے ہوو نا, اوپر تو چلے. گندا پانی ہو تو شلوار اوپر اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ پاؤں اٹھا لیتے ہو کہ نہیں؟ وچ ایک ادھا روڑا رکھ کے کڈے مطمئن ہوندے میں لنگ جانا ہے. وہ یار تیرے پاس تو سورہ فاتحہ ہے, زہریلے جانور نے کاٹا ہوا ہے اور علاج کوئی نہیں مل رہا, کوئی گدڑ سنگی نہیں کسی کی لگ رہی. اور جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 30 بکریاں رکھو پہلے, علاج کر دیں گے. پڑھیے فاتحہ. کہاں گیا زہر, کہاں گیا بچھو؟ حالانکہ مدینے کے اور قرب و جوار کے بچھو میرا رب معاف کرے, اللہ دکھائے بھی نہ آپ کو. ایسے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤں مار دیں. آپ یقین کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. میں علاج کرنے لگا ہوں جادو کا, ذرا چیک کیجئے گا. اللہ سارے جہانوں جنوں تو کڈنا ہے, جنوں پالنا ہے, بند کلیاں کھول دینا ہے, تے میرے تے بندشاں لائیاں, ذہن بند, نظر بند, منہ بند, زبان بند, کن بند, گلا بند, سینہ بند, پیٹ بند, اور سو بند, شرمگاہ بند, قدم بند, رزق بند, روٹی بند, دکان بندش. یہ بندشیں لگانے والے ہوں گے. اللہ تو پوری کائنات کے مسئلے حل کرتا ہے, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سوچئے نا, ہے کوئی مسئلہ؟ تھوڑا جرت رکھیں, توکل رکھیں. اور میں نے ایک بچے سے بڑا سیکھا, اقبال سٹیڈیم ہے فیصل آباد میں, صنعتی نمائش لگی ہوئی تھی. اس نمائش میں نا یہ جو بچہ اٹھ کے جا رہا ہے نا, اس سائز کا بچہ تھا, ہر سٹال کے اوپر چھیڑ رہا ہے, یہ پکڑ وہ دیکھ, یہ پکڑ وہ دیکھ. تو میں اس کو نا واچ کر رہا تھا. میں کچھ چلتی پھرتی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں, لائبریری کی کتابیں ایک ٹائم تھا پڑھتے تھے. یہ کتابیں کھلی کتابیں ہوتی ہیں, ہر رویہ. تو میں نے نا بچے کو تھوڑا تھوڑا نا گھورنا شروع کیا, اور ایک دفعہ میں نے ایسے کہا, پھر اس نے مجھے اگنور کیا. میں نے پھر دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. پتہ مجھے اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تاتو صاحب نہ رہو, میرے ابو نے تو بڑی لونی ہے. اس کو یقین تھا کہ میرا پیچھے ابو ہے, وہ سنبھال لے گا. ارے تیرا کوئی مالک نہیں, تیرا کوئی رب نہیں. الحمدللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو شیطان کی مخالفتوں کے باوجود, دشمنوں کی دشمنیوں کے باوجود چلا رہا ہے, وہ میرے مسئلہ چھوٹا سا, یہ کون سا میٹر ہے, ایویں ہی حل ہو جانا. دوسری مثال لے لیں. ایک ڈرائیور نے نا اپنی گڈی چنگی نپ کے رکھی, مجھے بھی جلدی تھی, سائیڈ دبائی ہوئی ہے, چمڑیل جھال فیصل آباد سے آگے چل کے میں نے اس کو تاندلے والا کے قریب, جب اس نے 5-10 کلومیٹر رستہ نہیں دیا, میں نے گاڑی آگے لگائی. پوچھا بھی تیرا میرا کوئی سانج ہے, میں سواریاں چکنی ہیں, تو مینوں رستہ کیوں نہیں دین دیا؟ مجھے جلدی ہے. کہندا ساڈے نال نا تھوڑا جہا حساب چ تسی میرے خیال پیچھے شیشے تے پڑھیا نہیں, بیک سکرین تے.
मैं क्या पढ़िया सी तो कहते फिर तुहानूं ये कहण दी लोड़ कोई नहीं सी। मैं क्या की होया? उसने पीछे क्या लिखा हुआ था? इलियासा जट, फैसलाबाद का नामी गिरामी, कि मैं ओदा बंदा। वो यार तुझे नहीं कहना आता इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा रब है मैं उसका बंदा हूं। इय्या का नाबुदु का माना क्या है? अल्लाह मैं तेरा बंदा। तू चल तो सही रहमान रहीम की सीढ़ी पे चढ़, मालिक यौमिद्दीन की सीढ़ी पे चढ़, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन। मैंने जो जो रब को कहना है, मदद आनी है, उतरना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं जिन जिन्नात जादू असेब करीन की वजह से किसी गलत रास्ते पे नहीं चलने वाला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वार मेरे नबी पे भी हुआ है तो जवाब जैसा आया था, इलाज आसमान से रब ने उतारा था, मैंने वही लेना है। गैरिल मग़दूबी, गजब वाला इलाज नहीं चाहिए, वलद्दालीन, गुमराहों वाला भी नहीं, यहूदियों वाला भी, ईसाइयां वाला नहीं। भाजी साडे ओ पिंड दे विच कब्रिस्तान दे नाल एक ईसाई रहिंदा, दम करदा, ओहदे कोलों करा लईए, पढ़ गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। मड़ेचा रहता है, हिंदू रहता है, वो करता है पढ़ गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में वालिद साहब बताते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, रब ने वजाहत भी दी थी, शक्ल सूरत भी दी थी, कद काठ भी, कुव्वत गोयाई भी। आम खास बाग मुल्तान में वाक़या बयान करते हैं कि मुझे पता चला कि लोग एक बाबे से जाकर के इलाज करवाते हैं, उम्मीदें रखते हैं, और वो उन्हें ज़ेरे नाफ बाल देता है। बहावलपुर का इलाका है, गए, वो मस्त है, धत है, गिरा हुआ है, दो औरतें बैठी हैं, ललचाई नजरों से देख रही हैं। एक को उसने रिजेक्ट कर दिया, एक को उसने जेरे नाफ बाल खींच के दे दिया, वो खुश खुश चली गई। औलाद मांगने आई थी, बच्चा मांगने आई थी। शाह जी कहते हैं कि मैंने ठुड्डा मारा, मैंने कहा जालिम, उठ अल्लाह की जमीन के ऊपर रब के खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा है। कहता नशे में था, थोड़ी उसने आंख खोल के मुझे ऊपर को देखा और कहने लगा, मेकू कुछ ना आख, अपनी कौम को समझा, अपनी कौम को समझा। मेरे कने टुर आमदन, मेरे कने था आप कुछ कहनी, मेरे कने है क्या, मेरे कोल जो है मैं वह पट ते दे देना। उम्मीदा वो रखी वदन, औलाद उन्हें को मिल वेंदी है, मैं ही को क्या देवा। सरैकी था, बहावल का स्पीकिंग था कि शाह जी अपनी कौम को समझाओ, औलादें अल्लाह देता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मड़ेचा हूँ, मैं नशे में धत पड़ा हूं, ये उम्मीदें लगा के आके बैठ जाती हैं। मैं इनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरता, जो मेरे पास है मैं तो सबक दे रहा हूं कि मेरे गरीब के पास तो इसके अलावा कुछ है नहीं, तुम्हें क्या दूं। और रब का दर छोड़ के जगह जगह धक्के खाने वालों, और फातिहा को छोड़ के, फातिहा चाबी है हर परेशानी की, जो भी बंदिश लगी होगी फातिहा की चाबी खोलेगी। फातिहा है, मां है, ते मां ते हर पूरी कोशिश कर छड़ दी ना अपनी औलाद लई। कभी उम्मुल कुरान समझ तो सही, कभी रहमान का पैगाम जान तो सही, कभी फातिहा को अपने दुखों का इलाज और चाबी देख तो सही। सारी दुनिया के बंदिश 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 बंदिश। और ये भी बता दूं, बंदिशें होती हैं, ये ना कहना कि नहीं होती, करते हैं लोग करते हैं। 13 साल बदस्तूर चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण में बैठते हैं। अगर रात के अंधेरे में जब सूरज चांद ग्रहण लगता है, उसमें जो किया गया अमल होता है, इसे कहते हैं काला इल्म। और जो दिन की रोशनी में सूरज ग्रहण में हो, उसे कहते हैं, वो अपनी जुबान में टर्में बदल बदल के नूरानी इल्म। एक जुमले लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के, हत्ता कि ये कैफियत होती है। और चिल्ले काट काट के एक जादूगर अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जला के रहमान को छोड़ के जब तक शैतान से नहीं जुड़ता। क्या है सूरह बकरा में, वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, सारे सेम चीज सिखाई है। जादू सीखने आते और वो उन्हें कहते ना सीखो, हम आजमाइश हैं, ना सीखो, पक्का करते हैं, ना सीख मर जाएगा, रगड़िया जाएगा, ना कर चिल्ला। जब वो कहता नहीं मैंने सीखना है, सीखना है, आखिरी इम्तिहान लेते हैं। उन इम्तिहान में से एक इम्तिहान ये है, उसे कहा जाता है किसे मसीतु कुरान चुक। वो उठाता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा समंदरी के करीब कुरान मजीद के साथ ये सलूक किया गया। उसको फाड़, पहले 10 पारे दाएं पाँव के साथ बांध, दूसरे बाएं के साथ बांध, तीसरे 10 पारे नीचे रख, ऊपर पेशाब करके आ, फिर तेरी मदद करेंगे।
ہمیں یقین ہو جائے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے۔ یہ شیطانی طاقتیں، یہ جو تعویذوں کے ارد گرد لکھے ہوتے ہیں، یہ جو تیرے رکھے ہوئے ہیں، جن کو آپ آسیب کے ساتھ دیگر اپنے ہمزاد کہتے ہیں، کرین کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری کہانیاں ان رستوں سے گزر کے آتی ہیں۔ اس کے لیے تو پڑھا کر سورہ الفلق۔ میں صرف اختصار سے ذکر کروں گا، کیا مزہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، جادوگروں کو کہہ دو، قل عاملوں کو کہہ دو، جادووں کو کہہ دو، ٹونے کو کہہ دو، منتر کو کہہ دو، قل اعوذ برب الفلق، جو راتوں کو چیر کے دن نکال دیتا ہے، میں نے رابطہ اس سے کر لیا ہے، تمہارے ساری سیاہیاں کالے جادو چیر کے رب اندر سے امید کی کرن اور میری صحت نکال لے گا، میں نے اس رب سے رابطہ کر لیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ جواب آیا جادو بڑا سخت ہے، ساڈا توڑ کوئی نہیں کر سکتا، ہم سب کے توڑ کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی توڑ، کوئی عامل توڑ کر کے دکھائے، 1 کروڑ انعام، منہ مانگا انعام۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ من شر ما خلق، جو بھی کائنات میں شر ہو سکتا ہے، رب کی بناوٹ ہے، رب کی تخلیق ہے، رب کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا، اس نے وار کرا ہے، ورائٹی کوئی بھی ہو، جتنی مرضی گہرا ہو، جتنی مرضی کالا ہو، جتنا مرضی بڑا ہو، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیروں میں، کالی قبروں میں، کالے کپڑے پہن کے، کالا مرغا ذبح کر کے، کالے الو کو کاٹ کے، اس کی کھوپڑی میں کر کے، کالے دھاگے میں باندھ کے اس کو زیر زمین بھی دبایا گیا ہو، جو رب رات کے اندھیروں میں دیکھنے پہ قادر ہے، وہ میرے دکھ بھی جانتا ہے، ختم کرے گا، وہ دن چڑھائے گا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جو گریں باندھتی ہیں نا اور ان میں پھونکے مارتی ہیں، گریں باندھتی ہیں اور پھونکے مارتی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرات گرا کھولنی مشکل نہیں ہوتی، اگر لگی ہوئی ہو کھولن آندی ہوئے، ہاتھ نال نہیں تو دنداں نال صحیح، تے ہتھاں دیاں دتیاں منہ نال کھولنیاں پیندیاں، لیکن اگر آپ کو آتا ہے ڈی اے پی کی بوری عام کسی آدمی کو دے دیں شہر میں نہیں کھول سکے گا، کسی جٹ نو دے دو انہیں منٹ لاؤنا، ادھروں ایک تڑکا کڈنا، ہو گئی۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ جو میں نے دھاگے رکھے ہوئے نا، یہ جن کی جو گریں ہیں، ان میں صرف ایک گھنڈی ہے، وہ گھنڈی نکال دیں گئی، یہ صورت اور اگلی صورت مل کے دنیا کی جتنی گرہیں ہیں زائل کر دیتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، وہ حسد، وہ جادو، حسد کا ہو، اس آگ کا ہو، نظر بد کا ہو، حاسد کے حسد کا ہو، کہیں بھی ہو، یہ سارا علاج ہوگا۔ قُلْ اعوذ برب الناس، میں نے اس سے رابطہ کر لیا جو انسانوں کا مالک ہے، جو انسانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، مالک الناس، جو ان کا مالک ہے، میرا مالک اللہ ہے، الہ الناس، وہ ایسا الہ ہے جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے، مگر اسے کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا۔ یہ جادوگر کو جھکنا پڑے گا، جن کو جھکنا پڑے گا، جنات کو جھکنا پڑے گا، آسیب کو جھکنا پڑے گا، کرین کو جھکنا پڑے گا، یہ ہمزاد کو جھکنا پڑے گا، عاملوں کو جھکنا پڑے گا، یہ جادو ٹونے منتر زائل ہوں گے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جو نفسیاتی وار میرے اوپر کیے گئے نا، خناس نے کیے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں پہ سیدھا اٹیک کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ کوئی انسان کا بچہ ہو یا کسی جن کا بچہ ہو، بچے گا کوئی نہیں، رگڑا جائے گا۔ حضرات 11 آیتیں یہ اور 7 وہ، ایسا زبردست علاج ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پڑھیے یقین کے ساتھ، پڑھیے یقین کے ساتھ۔ باقی ہے تھوڑی سی حفاظتی تدابیر کالے جادو کی، وہ کر لیجئے گا، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ کالے جادو میں زیادہ تر بظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، یہی اس کا کالا پن ہوتا ہے۔ ہاتھی کے دانت جیسے کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، عامل لوگوں کے یہ جو ٹونے ہیں نا، ہاتھوں میں چلتی ہوئی تسمیاں ہوتی ہیں، من کے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جو پھونکیں ہوتی ہیں یا تحریریں ہوتی ہیں، یا اوپر جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان میں جو حساب و کتاب لگا ہوتا ہے، یا حروف ابجد یا علم جفر کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل کالا جادو کہیں اندر اور ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں جمعہ پڑھا کے نکلا تو اس سے پہلے جمعے کے لیے اہلیہ کو چھوڑنا تھا خواتین کی طرف، تو ایک ینگ لیڈی
سر وہ آپ سے ایک ضروری کام تھا، 16 سال ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے، ساس جینے نہیں دے رہی، تو آپ کوئی تویز لکھ دیں، سنا ہے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہندی جی بس کو مہینے کی جان چھٹ جائے، بہت اوکھی ہے۔ جمعہ پڑھانے کے بعد اہلیہ کو لینے آیا تو ایک کماں مل گئی، پت ایک ہی منڈا، 16 سال شادی ہو گئے، وہ جوڑاں چی بہ گئی ہے، تو سنیا تو کوئی کر دینا، کوئی ادا کا کوئی تویز لکھ دے، بس گھر جاندیاں تک ٹپ جاوے۔ دونوں کے مسیح ایک ہوتے ہیں، ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا، ایڈوانس لیے، ڈالو جا کر کے، کتنی دیر میں چاہیے، جتنی ایمرجنسی ہو اتنا ہی ریٹ ہوتا ہے، اسی حساب کا ریٹ ہوتا ہے، جیسا کوئی ریٹ پے کرے ویسا ہمارا کالا جادو ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی یہاں کہیں کسی کو چاہیے، لکھ میں دوں گا، پلانا آپ کا کام ہے، پلانا صرف جیسے آپ کہیں گے، تڑپ تڑپ کے مرے گا ویسے ہی۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سے کوئی پلانے میں غلطی ہو گئی تو پھر آپ کے پیسے گئے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنی سائڈ تو سیف رکھنی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے سنیے، سوپ پیپر لیا جائے گا، سوپ پیپر، یہ جو صابن والا ہوتا ہے جس کے آپ پانی میں لاتے ہیں، دیکھنے میں پیپر ہے لیکن اس میں جھاگ نکلتی ہے، ہاتھ آپ دھو لیتے ہیں۔ ہم وہ لیں گے، زہر لیں گے، پوائزن لیں گے، جس طرح کی چاہیے، سلو کرنی ہے یا تیز کرنی ہے یا اس کی جو بھی، تو اسی حساب سے ہم اس کو لے کے بھگوئیں گے، اس کے اوپر ماشاءاللہ لائنیں لگائیں گے اور دائرے بنیں گے، باہر ہم ہزا کیل، انا کیل، فلاں کیل، آ کیل، او کیل، یہ لکھ کے جو ہے مختلف جو ہے وہ نام لکھیں گے جو ہمزاد ہیں، اور درمیان میں ماشاءاللہ حساب و کتاب، اور کسی کو زیادہ تڑپانا ہو تو بیچ میں لکھ دیں گے کڑکنے کڑکالی، منتر تو ہزاروں ہیں، کڑکنے کڑکالی، دشمن منجے پالی، ٹگا ہل پنجالی دا، رل مل چگا گالی دا۔ یہ ہم کہیں گے بی بی انہوں پیانا ہی، جے پیائیو نہ تو ساڑھے تویز دا اثر کو نہیں، ادھر انہوں بی بی نو پیار ہی بڑھانا۔ میں آج تو لیے مینگو جوس نہ بنا کے لیا وہاں، آج امب بڑے سونے آئے نے، سٹابری دھوکہ مت کھائیے گا، اگر آپ سے کوئی اضافی محبت دکھا رہا ہے، جتا رہا ہے، اکثر میٹھے میں جائے گا، اکثر میٹھے میں، ملک شیک میں، ماشاءاللہ روح افزا میں، دیگر چیزوں میں گھول کے پلایا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد تڑپنا، منہ چگاں چھوٹ گئیاں، بی بی نے کہنا لے بابے ہونی واقعی پہنچے سی، جی میں کیا سی نا پروفیسر عمل نجومی باوا نے، گل ادا ہی ہوئی ہے، نالم سائی نو دسو، دوجی نو دسو، گلی چ پورے ماشاءاللہ للا للا ہو جانی۔ سارے نے کہنا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں یہ نہیں آنا کہ اس کے معدے میں زہر جا چکا ہے، جا کے اتھو وہی واش کرا لئیے۔ بیسیکلی یہ ہے کالا جادو پیچھے، یہ ہے اثرات۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دی گئی، دیگر معاملات بھی کیے گئے، اور اگر گھر میں کوئی بڑھاوے یا اس طرح کی چیزیں نکل آئیں تو احتیاطی تدابیر آپ کر لیا کریں۔ عمومی طور پہ یہ ہمزاد کے ذریعے اندر بھیجا جاتا ہے، گھروں میں لگوایا جاتا ہے، مجھے پراپر پتہ ہوتا ہے کہ میں کس وار میں، کس اینٹ میں، کس کون، وہاں سے نکلوا کے یہ سارا کچھ کر کے آپ کے اندر جو اثرات ڈال کے نفسیاتی پرابلم آپ تک پہنچا کے، اور ماشاءاللہ پھر اس کا علاج، یہ سارے سلسلے سیٹ اپ کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی ذرا صفائی تھوڑا چینج کیے رکھیں، بیڈ ایک جگہ مستقل نہ رکھیں، اس کے پاؤں کے نیچے اکثر ہوتا ہے دروازے کی آمد و رفت کی جگہ پہ، ان چیزوں کو نکال کے ضائع کر دیں، کچھ نہیں ہوگا، پانی میں بہا دیں، جلا دیں، جو مرضی کرنا ہے کر دیں، لیکن اپنے گھر سے۔ میں خود بذات خود اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ میں ہر جمعے کی تیاری 1 مہینہ پہلے کرتا تھا، اور رات پورا بیٹھ کے لکھنا لائبریری میں ہوتا تھا۔ تو جب کوئی جمعے تھوڑے سے سخت ہوئے یا چلے اور اس میں سرجری آئی، تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میرے ایسے ہے جیسے پیچھے نا کوئی چیز گر رہی ہے اور پٹھے کھینچیں گے۔ میں نے کہا تھکاوٹ ہوگی، جاگتا رہتا ہوں، ٹینشن نہیں لی، لیکن تب پتہ چلا کہ بالکل ہی جکڑا گیا ہوں، سر دیوار کے ساتھ لگایا اور یوں جیسے پانی پائپ سے گرتا ہے۔ تو میں نے فوری طور پہ اگلے ہی دن صبح گھر والوں کو سب کو بھیج دیا، میں نے کہا آپ چلے جائیں جہاں جانا ہے، ماں کے بھیج دیا، بچے روانہ کر دیے، جھاڑو پکڑا، پائپ پکڑا، پورے گھر کا سامان ادھر سے ادھر سارا کر دیا، اور آخر 4 واش روم تھے، ان میں سے ایک واش روم کے اندر ماشاءاللہ ایک بڑھاوے کے سر اوپر سر کے اندر 11 سوئیاں، ان کے ساتھ لیمن، مختلف چیزیں بنی ہوئیں، پکڑا، ایک ایک کو کھول کے جو ہے وہ سورہ فاتحہ، وہ آخری 2 سورتیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کا شکر ہے وہ دن جائے آج کا ہے۔ تو یہ اپنے گھر بھی صاف رکھیں، ذہن بھی صاف رکھیں، اپنی ٹینشنیں کم کریں،
نفسیاتی مریض نہیں بنے، کیونکہ جادو کا تعلق ہی نفسیات سے ہے۔ تو یہ دو موضوع آج ہم نبھا رہے ہیں، جنات والا رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ رب نے زندگی رکھی تو پھر دیکھیں گے۔ سبحانک، کیا من